کی طرف متوجہ ہو، اعضاء اس کی طاعت و فرما برداری میں مصروف ہوں اور زبان اس کے ذکر و حمد و ثنا میں مشغول ہوں۔ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسم کی اطاعت میں اعضاء و جوارح کو مصروف کرنے کے ساتھ ساتھ حصول نعمت پر دل کے خوش ہونے اور عاجزی و انکساری کے طور پر محسن کی نعمت کے ہونے کا اعتراف کرنا شکر ہے۔ شکر کی حقیقت اہل تحقیق کے نزدیک یہ ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف کیا جائے۔ قرآن پاک کی روشنی میں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر کرو کفر نہ کرو، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راہ دکھایا، اب وہ شکر کرے یا کفر کرے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِهِ الشَّكُورُ اور بہت کم ہے میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا انگنت اور بے شمار ہونا کسی پر مخفی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم گننا چاہو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں کو تین اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے: دنیاوی نعمتیں جیسے صحت و عافیت اور مال حلال وغیرہ، دینی نعمتیں جیسے علم و عمل، تقوی اور معرفت الہی وغیرہ، اخروی نعمتیں جیسے عمل قلیل پر عطا کثیر۔ دینی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت جس پر شکر کرنا ضروری ہے وہ ایمان و اسلام اور معرفت الہی کی نعمت ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تمام نعمتیں بغیر کسی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب نے بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور راستہ کیا ہے اسے تمہارے دلوں میں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تو قدردان جاننے والا ہے۔ سورۃ نساء میں ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہ کیا جائے بلکہ اس کے احسانات کی قدر کی جائے اور قدر کے طور پر اس کا قول و فعل سے اقرار کیا جائے، یہی اقرار اور اعتراف دراصل اللہ کا شکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اگر شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اللہ کے روز راضی ہونے کا راز اس کا شکر ادا کرنے میں ہے، اس لیے یاد رکھو حالانکہ ناشکری میں اللہ تعالیٰ نہیں ملتا۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو شکر کی راہ اختیار کرو، وہ ضرور اپنی معرفت سے اور نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس سے بے پرواہ ہے، حمد والا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جس کو عطا ہو گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ نمبر ایک، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور ایماندار نیک بیوی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر چھوٹی یا بڑی نعمت کا انعام فرماتے ہیں اور وہ بندہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے بڑھیا نعمت عطا ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے، اگر اسے کوئی بھلائی ملے کر آتی اس پر شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی تکلیف یا آفت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو راحت و تکلیف ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے،
ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کو محبوب رکھتا ہوں. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا نہ چھوڑنا خدا بندہ اپنے ذکر شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کیسے صبح ہوئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا، آخرکار دوسری بار بھی یہی کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تیسری بار اس نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے یہی کچھ چاہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا. شکر کے بہت سے مواقع صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں. صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دیا الحمدللہ. گھر والوں کو دیکھا وہ بھی سب تندرست ہے تو چپکے سے کہہ دیا الحمدللہ. نماز کو گئے جماعت مل گئی الحمدللہ. صبح وقت پر ناشتہ مل گیا الحمدللہ. کام پر جانے لگے، خطرہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے مگر صحیح وقت پر کام پر پہنچ گئے الحمدللہ. بس میں جانے والے کو خطرہ ہے بس ملے یا نہ ملے، مل گئی الحمدللہ. بس میں چڑھ گئے تو معلوم نہیں سیٹ ملے نہ ملے، سیٹ ملی الحمدللہ. واپس آنے پر اہل خانہ کو حشاش بشاش دیکھا الحمدللہ. گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کہہ دیا الحمدللہ. پر جو کام بھی چھوٹا ہو یا بڑا طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے، اس بات سے دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، اس کار خیر کی بھی توفیق ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر دل و زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈال لیں. اس کام میں نہ وقت لگتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے. جنت کا آسان راستہ وہاں ہے. جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی. لیکن ایک عبادت وہاں بھی رہے گی، یعنی شکر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ پر ہر وقت ہم جاری رہے گی. جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بلا اختیار ہم جاری رہے گی. یاد رکھو شکر گزاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ گناہ میں مبتلا رہے. اگر کسی شخص کو کسی ایک گناہ کی بھی عادت ہے، مثلا صرف غیبت کرتا ہے، صرف جھوٹ بولتا ہے، بخل کی بیماری ہے، صرف شرعی وضع قطع جو ہونا ضروری ہے وہ نہیں ہے، یا اس طریقے سے گناہ میں ہے، کسی ایک گناہ کا عادی ہے، تو ایسا شخص شاکر نہیں، شکر کرنے والا اور نعمت کی قدر کرنے والا نہیں. کہ جب شکر گزار نہیں تو پھر نعمت میں ترقی کیسے ہوگی؟ نعمت میں زیادتی تو جب ہوگی جب شکر کرے. جب تک انسان کو مقام شکر حاصل نہیں ہوتا تو تکلیفوں اور پریشانیوں کے لیے اس کا احساس تیز اور نعمتوں کے لیے نہایت سست ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں نعمتوں اور راتوں کے درمیان اگر ان کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو وہ نعمتوں کو بھول کر اپنی ساری توجہات کا مرکز اس تکلیف کو بنا لیتا ہے اور اسی کا غم لیے بیٹھا رہتا ہے. اس کے برعکس جس شخص کو مقام شکر حاصل ہوتا ہے وہ چند در چند پریشانیوں میں بھی نعمتوں کا پلہ بھاری دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس حالت میں بھی اس کی زبان پر شکوہ اور آہوں کے بجائے شکر ہی کے کلمات جاری رہتے ہیں. واقعات شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام شکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں گزار دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون له عبدا شکورا، ایسے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نعمت شکر ادا کیا جائے، وہ کم ہے. ایک گنگے اور بہرے شخص کا واقعہ، غائب بن منیب رحمۃ اللہ علیہ ایک روز گنگے بہرے مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے تو اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ اس شخص پر کوئی انعام باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کھانے اور پینے کا آسانی سے گلے میں اتر جانا اور آسانی سے خارج ہونا ان ظاہری نعمتوں سے بہتر ہے جو گم ہو گئی ہیں.
حضرت وہید منبہ کہتے ہیں کہ عابد نے 50 برس عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس سے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، آپ کیا چیز بخش رہے ہیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن میں ایک رگ کو حکم دیا، اس میں اتنی تکلیف پیدا ہوگی کہ وہ نہ سو سکتا تھا نہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ پھر چند دنوں بعد ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے تکلیف کی شکایت کی۔ فرشتے نے کہا تمہارا رب فرماتا ہے تمہاری 50 برس کی عبادت اس رگ کے اچھے ہونے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں ایک شخص سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے اور اس کے چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان لے گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر چور یعنی شیطان تمہارے دل میں گھس کر توحید کو خراب کر دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اور کان کا شکر یہ ہے کہ تو عیب کی بات سنا تو اس پر پردہ ڈال دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ سفر کے دوران ان کی جوتی ٹوٹ گئی تو وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پاؤں سے ننگا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جو پاؤں سے معذور تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پاؤں کی نعمت تو عطا کر رکھی ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں، زبان کا شکر، اعضاء کا شکر اور دل کا شکر۔ زبان کا شکر تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا شکر ہے، اور یہ بھی کہا گیا جس نے نعمت کو چھپایا اس نے ناشکری کی، جس نے اظہار نعمت کیا اور اس کا عام کیا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ زبان کا شکریہ بھی ہے تو اس کی مشیت سے خوش ہونے کا اظہار ہے۔ اعضاء کا شکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور اس سے گناہ کی مدد کرنے سے پرہیز کرے۔ مثلاً آنکھوں کا شکریہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ کانوں کا شکریہ ہے کہ لوگوں کے عیوب سنے تو اس کی بھی پردہ پوشی کرے۔ دل کا شکر سے یہ ہے کہ تجھے یقین ہو کہ تجھ پر اور مخلوق خدا پر تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں کہیں تجھے محسن و منعم سے دور نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے اس نے اپنے پورے دن کا شکر ادا کیا۔ اللہم ما اسبالی من النعمت او بعہد من خلقک ومنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر۔ دل کا شکریہ بھی ہے کہ نیکی اور بھلائی والے کام کرنے کا ارادہ کرے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا اور ہر نعمت کو اس کی طرف سے جاننا، اس عمل سے رفتہ رفتہ شکر کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مقام شکر کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے انعامات کا صحیح اقرار اور صدق استغفار کا پیدا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کھانا کھا کر تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس کا درجہ روزہ دار اور صابر کے مجموعی درجے کے برابر ہے، اور فرمایا جب قیامت کے دن منادی کی جائے گی لا یقیم الحمادون تو اس کے جواب میں صرف وہی لوگ اٹھیں گے جو اہل شکر تھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہا کرتے تھے۔ اور جب جمع مال کی ممانت کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو ایک دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ پھر مال میں سے کون سی چیز جمع کی جا سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل شاکر، زبان ذاکر اور مومن اہلیہ میسر ہو تو یہی سب سے قیمتی مال و متاع ہے۔ یعنی انہی تینوں چیزوں پر قناعت کرو، اور جس میں یہ چیزیں موجود ہوں تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، کیونکہ اصل نعمت ذکر و شکر ہے۔ مومنہ عورت ذکر و شکر میں معاون و مددگار ہوتی ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ شکر نصف ایمان ہے۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے۔ انہوں نے فرمایا ایک رات حضور شب خوابی کے لباس میں میرے پاس تشریف لے آئے اور بس میرے پاس لیٹے ہی تھے تو آپ نے فرمایا کہ بس مجھے چھوڑ دے، میں اپنے خدا کے حضور میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا میری تو یہی آرزو ہے کہ آپ کی قربت اور صحبت مجھے حاصل رہے، لیکن خیر اگر آپ کا ارادہ ایسا ہی ہے تو تشریف لے جائیے۔ تب آپ اٹھ کھڑے ہوئے، مشکل سے پانی لیا، طہارت کی، تھوڑا سا پانی بہایا اور نماز کے لیے نیت باندھ کر حضور حق میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ رات بھر اسی میں گزر گئی اور صبح ہو گئی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آپ نماز فجر کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔ میں نے عرض کیا جب حق تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں تو پھر آپ کس لیے آنسو بہایا کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کے حضور میں ہدیہ عشق کیوں نہ پیش کروں جس نے یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی، بلا شبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کے بعد دیگرے رات کے اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ بس اہل شکر اس عنایت الہی کے سپاس گزار ہوتے ہیں کہ وہ درجہ بلند انہیں عطا ہو، لہذا وہ رونے لگتے ہیں، لیکن جو رونا خوشی کا رونا ہوتا ہے نہ کہ غم اور خوف کا۔ جیسا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں روایت ہے کہ راستے میں چلے جا رہے تھے، ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا جس میں سے بہت سا پانی بہ رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب اس بات پر تعجب اور حیرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی اور اس پتھر نے کہا کہ یہ بات جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دراصل یہ آنسو ہیں اور تب سے جاری ہیں جب سے یہ آیت میں نے سنی کہ دوزخ سے بچتے رہو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ بس یہ رونا اسی خوف کے تحت ہے کہ میں دوزخ میں جلوں گا۔ اس پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس پتھر کے حق میں دعا کی کہ بارے خدا ہے اس پتھر کو خوف سے نجات بخش دے۔ دعا قبول ہوئی اور ظاہر ہے کہ پتھر کا خوف دور ہو گیا، لیکن دوسری مرتبہ جو پیغمبر علیہ السلام کا ادھر سے ہوا تو پھر ویسے ہی پانی اس پتھر سے بہ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اب رونا کس بات کا ہے؟ پتھر نے جواب دیا جب خوف سے روتا تھا اب شکر سے، یعنی یہ آنسو خوشی کے ہیں۔ اور یہ مثال آدمی کے دل کے لیے پیش کی گئی ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ روئے کبھی غم سے اور کبھی خوشی سے، تاکہ اس کا دل نرم اور گداز ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اضافہ جدید کی بشارت، اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیں گے۔ چنانچہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بندہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ضرور ہوگا۔ عطا محبت الہی کی بشارت، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا شکر سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوتا ہے۔ شکر سے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ معلوم ہوا جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں شکر سے صبر و تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ایسی دولت ہے جس سے بے شمار راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان ہر وقت یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں۔ حسد، حرص و ہوس و اسراف و بخل وغیرہ کے بھولے کے امراض سے نجات رہتی ہے۔
شکر کثرت سے کرو. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب بار بار فرمایا رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی، جب کبھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی. وہ یہ اللہ کا شکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ جس قدر شکر کرو گے امراض باطنہ کی جڑ کٹے گی. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت واقعی وہ باتیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب تو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہیں کہ شکر ایسی دولت ہے جو بہت سے امراض باطنہ کا خاتمہ کرنے والی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میاں کو ریاستیں اور مجاہدے کہاں کرو گے جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیوخ کے پاس جا کر کیا کرتے تھے، رگڑے کھایا کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، مشقتیں اٹھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے. تمہارے پاس اتنا وقت کہاں اور تمہارے پاس اتنی فرصت کہاں. بس ایک کام کر لو، وہ یہ کہ کثرت سے شکر کرو. جتنا شکر کرو گے انشاءاللہ تواضع پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تکبر دور ہوگا، امراض باطنہ رفع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ہیں کہ کسی نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں، کوئی نعمت میسر آتی ہے تو شکر کرتے ہیں، کسی آفت میں مبتلا ہو تو صبر کرتے ہیں. بزرگوں نے یہ بھی تلقین فرمائی ہے کہ رات کو بستر پر پہنچ کر سونے سے پہلے کچھ دیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کیا کرے اور ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرے. مثلاً تصور کرے کہ الحمدللہ میری اور میرے اہل و عیال کی صحت ٹھیک ہے، الحمدللہ سر چھپانے کو گھر میسر ہے، الحمدللہ. اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے. لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوسرے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی. یوں تو شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ متعین نہیں ہے، ہر انسان اپنی زبان سے بھی شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے شکر کے لیے ایسے جامع الفاظ بھی تلقین فرمائے ہیں جن سے ایک مرتبہ ہی میں ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ طَرْفَاتِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ. ایسا شکر جو آپ کے دائمی وجود کے ساتھ دائمی ہو، آپ کا شکر ہے ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہے. آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انتہا نہیں، اور آپ کا شکر ہے ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا. اور آپ کا شکر ہے آنکھ کی ہر جھپک پر اور سینے کے ہر تنفس پر. نمبر 2، اللہم لک الحمد عدد خلقک ومداد کلماتک وزنۃ عرشک ورضا نفسک. اے اللہ آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر اور آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، آپ کے عرش کے وزن کے برابر اور آپ کی خوشنودی کے مطابق. حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے یہ کلمات تلقین فرمائے: اللہم ما اسبغلی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. اے اللہ مجھے یا آپ کی مخلوق کے کسی اور فرد کو بھی نعمت ملے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، پس تعریف آپ ہی کی اور شکر آپ ہی کا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جو شخص یہ کلمات شام کے وقت کہے اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر دیا. شکر کے ساتھ صبر بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں. ایک وہ عالم جس میں خوشی یا آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، یہ جنت کا عالم ہے. دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور راحت کا کوئی شائبہ نہیں، یہ دوزخ کا عالم ہے. اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی.
اور یہ عالم دنیا ہے، لہٰذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ انسان کا کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی بااختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ، غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے کلیہ نجات اس دنیا میں ممکن نہیں۔ قید حیات و غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں فتنوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آنا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے کلی طور پر نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھی، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اکثر ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکر کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر چیز تکلیف اور واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، صدمے کی وجہ سے میرا دل نڈھال رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری دل کس کے میں انہیں کی طرف رجوع کرتا ہوں جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دے، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو مجھے بےتاب کرنے والی ہے۔ اس شخص کی اسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آ جاتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل ہے۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو انسان زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی انا للہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔